السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کی رات کو کیسے عبادت کریں؟ کوئی خاص عبادت ہو جو اس رات میں کرنا چاہیے؟ کچھ ضروری باتیں ہیں 10 محرم کی رات کو لے کر جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے، 10 محرم کی رات کی کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ محرم کی راتیں ویسے ہی بڑی بابرکت ہیں، تو 10 محرم کی رات میں کوئی خاص عبادت آپ کرنا چاہو تو ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہے، ورنہ نارمل جو عبادات کے کام ہیں، قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا ہے نا، اللہ سے دعا مانگنا، درود شریف پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ آپ 10 محرم کی رات کو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو 10 محرم کی رات میں ہوتے ہیں، اور وہ کام ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کے پیغمبر کی لعنت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان کاموں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ ایک بات بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ عبادتیں زیادہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچ کر چاہے کم عبادت کرنا، لیکن گناہوں سے بچنا اصل ہے۔ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے نا وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے آج کی رات میں جو ہے نا بڑے بڑے گناہ ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں انجانے میں، بعض گناہ جان بوجھ کر، بعض چونکہ ماحول الگ چل رہا ہوتا ہے تو اس ماحول کی وجہ سے ہم وہ گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کچھ گناہوں کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں نے دیکھا ہے جو لوگ تعزیے بناتے ہیں وہ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بناتے ہیں۔ جو لوگ شربت پلاتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ اصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل محبت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، رات بھر تو وہ تعزیے پر بیٹھیں گے لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، رات بھر جو ہے نا وہ ڈیک ڈبے بجائیں گے، ساؤنڈ میوزک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میوزک والی نعتیں، ڈھول والی نعتیں، ساؤنڈس والی نعتیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سراسر ظلم ہے اپنے اوپر، یہ سراسر گناہ ہے۔ آپ نمازیں چھوڑو، بڑے بڑے تعزیے بناؤ، یہ کون سا دین ہے میرے بھائی؟ آپ رات بھر تعزیے کے پاس بیٹھے ہو، عشاء کی نماز چھوڑ رہے ہو، فجر کی نماز چھوڑ رہے ہو، رات بھر آپ گانے بجا رہے ہو۔ جس میں میوزک ہوتا ہے نا وہ گانے ہی ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا میوزک کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، میوزک کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، یہ تو گناہ پر بڑا گناہ ہے۔ بھئی گانے آدمی سنتا ہے وہ تو گانا ہے ہی نا، لیکن گانے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، نواسہ رسول کا نام، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ ڈھول تاشے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ دیکھو کل پوری رات ہمارے پڑوس میں جو ہے نا رات بھر یہ الماریاں ساؤنڈ میوزک بڑے بڑے بجے ہیں، رات بھر بجے ہیں، آج پوری رات الگ بجیں گے۔ اور پھر وہ جو تعزیے بنے ہوتے ہیں، عورتیں راتوں میں نکلتی ہیں، راتوں میں عورتیں نکلیں گی اپنی لڑکیوں کو لے کے، اپنی بچیوں کو لے کے، جوان بچیاں بے پردہ تعزیے دیکھنے نکل رہی ہیں۔ بعض تعزیے تو ایسے بنے ہوتے ہیں کہ عورتیں ان کے آگے سر بھی جھکاتی ہیں، ہاتھ جوڑ کر دعائیں بھی مانگتی ہیں۔ کیا چل رہا ہے یار؟ یہ دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں، اور رات میں بے پردہ ہو کر نکلنا وہ بھی تعزیے دیکھنے کے لیے۔ ارے درود شریف کی تسبیح پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ 10 محرم کو اگر کچھ کرنا ہے تو عبادت کے کام کرو نا۔ کھلی ہوئی بے شرمی ہمارے ایریوں میں 10 محرم کی رات میں نظر آتی ہے۔ کھانوں کی وہ بے ادبی ہوتی ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک حکم دیا کہ دسترخوان پر جب کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر فوراً کھا لو، اور اس پر صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ ہم کیسے یوں لٹا لٹا کے آج کی رات میں کھلاتے ہیں؟ کھلانا ہے تو غریب کو کھلاؤ۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے بنایا اور وہی محلے کے لوگوں میں، بچوں میں بانٹ دیا آپ نے؟ غریبوں تک پہنچاؤ نا۔ کھانے کی وہ بے ادبی 10 محرم کی رات کو ہوتی ہے جو پورے سال میں اتنی کبھی نہیں ہوتی۔ کھانے کی چیزیں یوں برباد کی جاتی ہیں، کھایا بانٹا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ اسلام کو سمجھنا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ان کی لائف کو پڑھو اور ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو، ان کے غلاموں کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔